میری عمران صاحب سے یہی گزارش ہے کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا 100 دن کا، یہ وعدہ کیا تھا آپ نے قوم کو مارنے کا، آپ اگر واقعی دیانتدار ہیں یا آپ کے اندر کوئی دم خم ہے تو استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں۔ بالکل، آپ نے تو خود کہا تھا میں ایسے کر دوں گا، کیا کیا آپ نے؟ چلے وہ اس طرح نہیں ہوتا۔ حضرت عمر دے زمانے ایک بندے نے گھوڑے پالے نا، گھوڑے، آپ نے انہوں بلایا، فرمایا یا گھوڑے مدینہ پاک تو باہر لے جا یا مدینہ دا چارہ تو نہ خرید سکتا، تو تا امیر آدمی، تو سارا چارہ خرید لویں گا تو غریب بکریاں والا کی کرے گا؟ بادشاہو او پرانے گھسے پٹے ڈاکواں نو نال ملا کے پاکستان میں تبدیلی نہیں آنی۔ تبدیلی یہ ہے کہ فرمایا تو مہنگائی کر دے گا مدینہ پاک وچ تے غریب آدمی پھر چارہ جڑا تو تے تیرے کو کروڑوں روپے ون تو سارا چارہ خرید لویں گا تے بکری والا تو مر جانا ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ صرف مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہیں۔ مدینے کی ریاست میں میرے آقا نے 2 پتھر باندھے تھے اپنے پیٹ میں بھر۔ ایسے بات نہ کریں، اگر آپ کو مدینے کی ریاست کا نہیں پتا تو پھر ہمارے مولانا عزیز الحق صاحب سے سیکھو۔ ہاں جی، سانو ایسی تو دستے ہیں مدینے کی ریاست کی ہوتے سی، تینوں پتہ نہیں کنے پٹی پڑھا دیتی مدینے کی ریاست پاکستان بنے گا۔ تو پہلے مدینے کی ریاست پڑھ، تینوں تو لفظ خاتم النبی نہیں پڑھنا ہے۔ بادشاہ ساری زندگی تو کرکٹ کھیلتا رہا، تو کرکٹ دیاں گلاں کر، مدینے کی ریاست پہلے پڑھ اور پھر قوم کو بتا کہ مدینے کی ریاست میں کھلاڑیوں کو انعام دیے جاتے تھے۔ بتا مدینے کی ریاست میں حافظ اور قاریوں کو انعام دیے جاتے یا کھلاڑیوں کو انعام دیے جاتے؟ یہ باتیں ساری آپ کھڑے ہو جائیں ہمارے ساتھ، انشاءاللہ پاکستان میں حقیقی تبدیلی آئے گی، سارے ظلم و ستم ختم ہو جائیں گے۔